حضرت صالح علیہ السلام کہے کہ نہیں آپ کر دیجیے، ہو سکتا ہے یہ مان لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، اٹھنی آ گئی جیسا وہ چاہتے تھے بالکل ویسا۔ کیا ہوا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہی لوگ، اللہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم ان کے جان رہے ہیں، ان کے بات ان کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہمیں پتا ہے۔ ایمان لانے والا تو بس وہ تو محبت اور غور و فکر کرتا ہے اور جو ہے کہ ایمان لیا جاتا ہے، اور جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے وہی جو ہے تگڑم لگاتا ہے اور تمام طریقے کے جو ہے نا کہ انبن جو ہے باتیں کرتا ہے۔ جو سچ آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، نیک دل کا آدمی ہے، وہ تو بس تولے گا کہ ہاں بات میں کتنی وزن، ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح صحیح۔ اور جس جو تگڑم باز ہے وہ کیا کرے گا؟ میم میخ لگائے گا، اس کو خوب کھرچے گا، کرے دے گا، پھر بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے چٹی کہ تم کرے دے لو، دیکھ لو، ہم تو جانتے ہیں تمہاری حقیقت۔ تو کیا ہوا؟ قوم سمود وہ لوگ ایمان نہ لائے، ان لوگوں نے اس اٹھنی کو ہی مار دیا، اس کے بچے کو۔ بچہ تو شاید وہ پہاڑ کے نیچے چلا گیا۔ خیر اب قوم عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے، ان کے قوم نے کہا کہ ہمارے لیے جنت سے دسترخوان منگا دیجیے، جنت سے دسترخوان منگا دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ منگا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، ہم ان کو جان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ کہتے ہیں لیا، شاید ایمان لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور دسترخوان آ گیا سامنے سے، بالکل جنت سے سامنے سے دسترخوان آ رہا ہے، اس میں بہترین لذت دار کھانے، سب نے کھایا۔ پھر بھی کیا ہوا؟ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے ایمان نہیں لایا، تم نے امتحان میرا لیا، سب کو اللہ نے بندہ اور سور بنا دیا، ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے پہلے کہ بھی جو بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے، اگر اس کے ذریعے، اگر یہ جس معجزہ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ذریعے پہاڑ کو چلا دیے ہوتے، ہے نا، یا پھر زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوتے، یا پھر مردے جو ہے کہ باتیں کرتے ہوتے، یا مردے سے بات کرا دی ہوتی، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ مجھے ان کے دل کی حال کا خبر ہے، ایمان نہیں لاتے۔ اور جو اس طریقے سے جو کرتے ہیں نا، ہم تو خود ان کے دلوں کو اور جو ہے نا یہ کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ تم گمراہی میں رہو۔ ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بات حقیقت یہ ہے کہ سب تو ہم جانتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ان کو ہدایت دینا اور نہیں دینا میرے ہاتھ میں، اور ہدایت میں اسی کو دیتا ہوں جو ہم سے رجوع کرتا ہے، جو صاف دل نیک ارادے سے باتوں کو سنتا ہے، سوچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، ہم اس کو گمراہی سے نکال کر کے راہ پہ لے آتے ہیں، اس کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور جس کے دلوں میں کجی بھری ہے، جس کے دلوں میں جو ہے کہ گمراہی اس قدر ہے کہ حسد غالب ہے اس پر، جو اس بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کو تو ہم جو ہے کہ اور بھٹکا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ دیتا ہے کہ سب میرے ہاتھ۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمع نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کو، جو ہم اور آپ جو مسلمان یا جو بھی مومن ہیں نا، جو ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی یا یہ فلانا ہے، وہاں پر ہم بھی غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو دینا میرا کام ہے، تم کو بھی ہدایت ہم دیا ہے تو ہم نے دیا ایک بات، مگر یہاں پہ سینس یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کیجیے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے، ہم جس سے چاہے ہدایت دیں، جس سے چاہے نہ دیں، آپ کا تو کام بس جو آپ پر وحی آ رہی ہے، جو قرآن آ رہا ہے، آپ یہ پڑھ کے انہیں سنا دیجیے، بس اتنا ہی کام ہے۔ باقی ہدایت دینا، کسے ہدایت دینا ہے کسے نہیں دینا، یہ میرا کام ہے، اور میں ان کے دلوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، جن کا دل میرے طرف متوجہ ہے میں انہیں ہدایت تو دے دوں گا، جن کا نہیں ان کو نہیں دوں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ پھر جہنم۔ تو آپ اطمینان رکھیں، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمع نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، اور نہ چاہے تو نہ دے۔ کفار کو تو، اب اللہ کہہ رہے ہیں کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سزا۔ دیکھیے ایک ایسی سزا ان کو پہنچتی رہے گی جو ممکن ہے کہ بظاہر ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی، ہم سوچتے ہیں کہ وہ کفر پر ہے اور اتنا اونچے مقام پر ہے، خوشحال ہے اور ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے اور ایسے اور ویسے، اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو رہا ہے،
یہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ اس کو سخت سزا پہنچتی رہے گی. اب غور کریے کہ جب کوئی ظالم جو کفر کرتا ہے اور مومن پر ظلم کرتا ہے، تو آپ دیکھیے وہ ظلم کرتے کرتے اس کے دل میں کیسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو جو ہے کہ پریشان رہتا ہے. وہ اسی میں پریشان رہتا ہے کہ ارے یہ مسلمان کیسے آگے بڑھ رہا ہے، ارے یہ مسلمان کیسے ترقی کر رہا ہے، ارے یہ مسلمان کو ہم اتنا دبا رہے پھر بھی دب نہیں رہا. آج دنیا میں ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو دشمنان اسلام نے اسلام کو کتنا تنگ کرنے کی اور سازشیں کرنے کی اور کچلنے کی جو ہے کہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مسلمان اتنا ہی ترقی کر رہا ہے، ترقی مسلمان اتنا ہی پھیل رہا ہے، اتنا ہی پھیل رہا ہے. اب دیکھیے جتنا یہ مسلمان کے خلاف سازش کرتے ہیں مسلمان اتنا ہی زیادہ پھیل رہا ہے. یہ ایک طرف سے کاٹتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے کاٹا، ادھر جو ہے اور پھیل جاتا ہے. کاٹو تم کتنا کاٹو گے. اور وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کا جو ہے کہ ان کو دن کا چین اور رات کی نیند اڑ گئی کہ ہم کس طریقے سے مسلمان کو پریشان کریں. وہ مطلب وہ دیکھا جائے بظاہر دیکھا جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہے کہ وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کو ہم تکلیف دیں، اذیت دیں اور ان کو نشت نابود کر دیں، ان کی جڑ اکھاڑ دیں، ہم ان کو یہ کر دیں، ہم کو وہ کر دیں، ہم ان کو پریشان کر دیں اور ایسے کر دیں. وہ اسی میں جو ہے کہ ان کا دن اور رات کا سکون ختم ہے. اور اگر ہم ہسٹری نکال کے دیکھیں تو دیکھا جائے گا کہ مسلمان جہاں جہاں پر گئے ہیں وہاں فتح حاصل کی، جہاں جہاں مسلمان نے فتح حاصل کی، پوری ہسٹری کو پڑھی ہوئی. ہاں البتہ آج مسلمان کمزور ہو گیا ہے، اور آج کمزور ہونے کے پیچھے وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمان اب حقیقتاً جو ہے کہ جو مسلمان کا جو ہونا چاہیے، جو ان کا جو طریقہ ہونا چاہیے، ان کا جو اخلاق ہونا چاہیے، ان کا جو حکمت عملی ہونا چاہیے، جو ان کو دین پر جو ہے کہ کھڑا اترنا چاہیے، جو ان کا جو ایمان ہونا چاہیے، وہ ویسا رہ نہیں گیا. آج وہی یہی وجہ ہے کہ آج پریشانی تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. ہم اپنے آپ کو ذرا ٹٹولیں کہ ہم مکمل ایمان پر ہیں. اگر ہیں تو غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. تکلیف تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح تھی. کفار تو ان کے پیچھے بھی پڑے تھے. فتح کس کو ہوگی؟ مسلمان کو. آگے بھی فتح کس کو ہوگی؟ مسلمان کو ہوگی. ہاں ایمان والا ہم کو ہونا ہے. اللہ نے جس مسلمان اور جس ایمان والے کے قرآن میں ذکر کی ہے ویسا ہم کو ہونا ہے. اگر ہم ویسے ہیں تو پھر ہم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے لیے کامیابی یہاں بھی ہے اور کامیابی وہاں بھی ہے. اور جو کفر پہ ہیں وہ ناکامیابی میں یہاں بھی جئیں گے، اور وہاں تو ناکامیابی ہی ناکامیابی ہے. ان کا تو ٹھکانہ اللہ نے بالکل کلیئر کٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے کہ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن ان کے نزدیک میری سزا، میری گرفت، میری پکڑ ہو رہی ہے. سمجھنے کے لیے علم کا عقل اور دماغ کی عقل ہونی چاہیے نا، سوچ ہونی چاہیے نا، ہے نا. تا وقت یا کا وعدہ الہی آپ پہنچے، مطلب کہ وہ جس طرح سے وقف کر رہے ہیں انٹل اب تک، مطلب کہ وہ اللہ کا جو ہے کہ جو وعدہ ہے وہ آپ پہنچے، وہ دیکھ لیں گے. ابھی جب تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ کہتا ہے نا ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں. کرو 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 کرو، ایک دن تو آؤ گے نا میرے پاس. اور اللہ جس دن کس دے گا، ختم. کون نکل کے جائے گا؟ نمرود ہے، فرعون ہے، بڑا طاقتور، بڑا جو ہے کہ حکمراں، بہت بڑا ملک کا حکمراں تھا، حاکم تھا. کیا ہوا؟ اس کی نشانی تو پڑی ہوئی آج مصر میں. دیکھو نا ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں فرعون کے اوپر. ممی پڑی ہے نا، جا کے دیکھ لو، عبرت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی کہ یقیناً اللہ نے اگر وعدہ کر دیا تو وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. بے شک اور بے شک اور بے شک جتنے کفار ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ کا بے شک سخت سزا پہنچ رہی ہے ان کے اوپر، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ. چاہے وہ اندر سے جل بلا رہے ہیں، چاہے وہ باہر سے جل رہے ہیں، چاہے وہ آخرت کے دن، قیامت کے روز اور قیامت سے پہلے یہاں سے ہی ان کا جو ہے کہ اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں جاتا. تو میرے دوستوں، میرے عزیز، یہاں تک ہم لوگوں نے غور و فکر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ہم لوگ کو ہدایت دے اور ہم لوگ کو دین راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور شوق دے.
ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. آپ بھی معافی مانگیں, ہم بھی معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف کرے اور اپنی رحمت ہمیشہ ہم سب پر بنائے رکھے. آمین. ہم لوگوں نے آیت نمبر 31 پر اور 31 تک پر غور و فکر کیا. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اور آگے بھی. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.